جی فیصل صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ اتنے کیسز میں پیش بھی ہوتے ہیں عدالت میں، اور آپ کا کیس نہ بھی لگا ہوا ہو، تو آپ کو ہم نے ہر ہائی پروفائل کیس میں دیکھا ہے، آپ خود آ کے پروسیڈنگ اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس کیس میں آپ آفیشلی اس لیگل ٹیم کا حصہ تھے اور کس میں آپ صرف کیس سننے کے لیے آئے۔ تو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو پاناما کا کیس تھا، کیا آپ اس لیگل ٹیم کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ لیکن دوسرا یہ بتائیں، کیونکہ وہاں ہم روزانہ آپ سے سیکھتے بھی تھے اور اسی آپ کے ساتھ ایک تعلق بھی بنا تھا، دوسرا یہ بتائیں کہ حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، ججز تو صرف استعمال ہوئے ہیں، کھوسا صاحب، اعجاز افضل صاحب، عظمت شیخ صاحب اور گلزار صاحب اور یہ سب ججز، اعجاز الحسن صاحب، یہ تو استعمال ہوئے ہیں، فیصلہ تو کہیں اور ہو گیا تھا پہلے کہ ان کو نااہل کرنا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جب پاناما کیس سٹارٹ ہوا تھا تو بالکل میں بھی اس میں ٹیم میں نعیم بخاری صاحب کی ٹیم میں بھی شامل تھا اور رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے۔ دیکھیے یہ افسوسناک ہے کہ حامد خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حامد خان نواز شریف کے خلاف بطور وکیل پیش ہوئے تھے، بعد میں یہ بھاگ گئے تھے، ان کی وجہ سے وہ میڈیا کے اوپر جو یہ پریپریشن کے اوپر تھا، جب تک کہ ان کے آفیسز میں بیٹھ کے کیس کی تیاری ہوتی رہی، پورا جو ہے وہ کیا گیا۔ اب جب معاملات اور وقت اور ماحول بدلے تو پھر اس طرح سے اسکیپ نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ میرے خیال میں پاناما کا جو ججمنٹ ہے وہ بالکل اس کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سیاسی یہ کیس ہے، میں بالکل اس بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ وہ میرٹ کے اوپر کیس ہے، اس کے کیس کو جو ہے اس کی ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ ججمنٹس ہے، پہلے 2 ججز کی ججمنٹ ہے، پھر 3 کی ججمنٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جب وقت بدلتا ہے، جب معاملات بدلتے ہیں تو ہم سارے بدل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اور جو چیز وہاں پہ کی گئی تھی، آپ خود کیوں وکیل بنے تھے اگر یہ سارا معاملہ ہوا تھا؟ ایسی بات کہنے سے تو نامناسب بات ہے، یہ پروفیشنلی بھی نامناسب بات ہے۔ آپ ایک کیس میں وکیل ہوئے، آپ نے انیشیٹ کی پروسیڈنگز، آپ نے وہ کیس سارا پریپیئر کیا، سٹارٹ کیا، اور اب آ کے ایسی باتیں کرنا میرے خیال میں نامناسب بات ہے۔ لیکن وہ انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے ساتھ جو کل کہا، وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ ہم نکال لیتے اور آپ کو سنا بھی دیتے۔ انہوں نے تو ایک تاثر وسیم بدامی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بھی دیا کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چیزیں کہیں اور طے ہو گئی ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی کیس سے الگ ہونے کی۔ میرے خیال میں اس پہ تبصرہ آپ کیا کریں، یہ تبصرہ قابل تبصرہ بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ جب کیس لیتا ہے تو اس کیس کو وہ تکمیل تک پہنچانے میں، جو آپ نے کہا، جتنے بھی کیسز میں نے ابھی آج تک کیے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا کیس جو ہے، کیسز خلاف بھی ہو جاتے ہیں، کیسز حق میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وکیل کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعد میں آپ پاور اٹارنی آپ کے اوپر کسی نے کوئی زور زبردستی کی تھی، آپ اپنی مرضی سے وکیل ہوئے تھے۔ وکیل نہیں ہوتے، اگر آپ کو لگتا تھا کہ وہ کیس نہیں بنتا تھا تو آپ کو بالکل نہیں لینا چاہیے، اور اس بات سے تو میں زیوم کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کیس نہیں بنتا تھا پھر بھی وکیل ہو گئے۔ ایسی تو یہ پروفیشنل ہمارے لیے بات بالکل غلط بات ہے، یہ مس کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اگر کیس نہیں بنتا ہو میری رائے میں تو مجھے سے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا بالکل نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز۔ عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔